آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی، حصہ 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد رضا اور احادیث دعا۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، مصیبت و پریشانی میں اس کو پکارنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر پسند تھا، اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے فضائل بہت سی احادیثوں سے نقل کی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر درود بھیجو اور خوب کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ ترمذی ابواب الدعوات جلد 2 صفحہ 193۔ دوسری حدیث، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے کبھی نہ تھکو، اس لیے کہ دعا مانگنے والا کبھی ہلاک و برباد نہ ہوگا۔ النسائی باب الصلاۃ النبی جلد 1 صفحہ 190۔ تیسری حدیث، رات دن خدا سے دعا مانگو، دعا مسلمان کا ہتھیار ہے۔ مسند ابی اعلیٰ جلد 2 صفحہ 329۔ چوتھی حدیث، عافیت کی دعا مانگو، المستدرک الصحیحین جلد 1 صفحہ 529۔ پانچویں حدیث، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگو کیونکہ دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ کنز الاعمال جلد 2 صفحہ 63۔ چھٹی حدیث، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں اس کی دعا قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ آسانی کے دنوں میں خوب دعا کیا کرے۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 174۔ ساتویں حدیث، اللہ کے بندو اللہ سے دعا مانگنے کی عادت ڈالو۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 193۔ ان احادیثوں کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف شرور العید السعید فی حلل دعائی بعد الصلاۃ العید میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر کچھ اور احادیث بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے فضائل میں بیان کی ہے۔ آٹھویں حدیث، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو خوب زیادہ مانگے کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ مجمع الجوائد جلد 10 صفحہ 150۔ نویں حدیث، بے شک اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی آدمی کی اس حاجت میں جس میں وہ خوب دعا کرے۔ 10ویں حدیث، بندی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کسی گناہ یا قطع رحم یعنی عزیزوں کو نقصان پہنچانے کی دعا نہ کرے اور جب تک کہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب بندہ کہنے لگے میں نے برابر دعا کی قبول ہوتی نظر نہیں آتی، پھر اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 352۔ یہ احادیث امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف بذل الجوائز میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہر نماز کے بعد مسلمانوں میں جو دعا مانگنے کا معمول ہے، کچھ لوگوں نے اس کو بھی مطلقاً ناجائز و بدعت قرار دے دیا۔ امام احمد رضا کا قلم اٹھا اور انہوں نے 10 حدیثیں لکھ کر بتایا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان کے فتاویٰ کی چھٹی جلد میں صفحہ 224 سے 233 تک یہ احادیث پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کا بھی دھیان رکھتے تھے کہ کوئی نفل مستحب کام فرض و واجب کی طرح نہ ہو جائے اور لوگ اس کو شرعاً ضروری خیال نہ کرنے لگے، وہ ان پر دشوار اور مشکل نہ ہو جائے، وہ اس کی وجہ سے پریشانی میں نہ پڑے۔ لہٰذا نماز باجماعت کے بعد امام لوگ جو دعا مانگتے ہیں اور مقتدی بھی اس میں شریک رہتے ہیں، اس بارے میں وہ اماموں کو ہدایت دیتے ہوئے لکھتے ہیں، یہی بہتر ہے کہ خفیف یعنی ہلکی دعا مانگ کر فارغ کر دے، پھر جس کے جی میں آئے تسبیحات میں شامل رہے۔ فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 234۔ یعنی جو کام لوگوں کو شامل کر کے کیا جائے اس کا مختصر ہونا بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ شرما شرمی میں شریک رہیں۔ ہاں، اکیلے میں جتنی لمبی دعا مانگے، جتنی دیر تک ذکر وظیفے اور تسبیح پڑھے، سب بہتر ہی بہتر ہے، لیکن آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اکیلے اور تنہائی میں دعائیں مانگنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ ہاں، اگر مجمع مل جائے، خوب پبلک آتا جائے یا جماعت میں شریک ہونے والے نمازی ہو، ان کے سامنے خوب گڑ گڑا کر بہت دیر تک لمبی لمبی دعائیں مانگنے والوں کی گنتی بہت بڑھ گئی ہے۔ میں کسی کی نیت پر حملہ تو نہیں کرتا، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں مسجد کے اماموں، پیروں اور مقرروں سے یہ ضرور کہوں گا کہ عوام کی موجودگی میں دعا کے چند کلمات ہی بہتر ہیں۔ خدا تعالیٰ توفیق دے تو لمبی دعا آپ اکیلے میں مانگے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر یقین سے پتا ہو کہ جو لوگ
यहाँ मौजूद हैं उनमें किसी पर यह लंबी दुआ शाक व दुश्वार न होगी तो कुछ हर्ज नहीं, लेकिन ये यकीन से पता होना मुश्किल है। क्या मालूम कौन किस काम में है, किस हाल में है। मैंने उर्सों और जलसों में देखा कि बहुत सारे सज्जादा नशीनों और पीरों को बुला लेते हैं और फिर उन सबको खुश करने के लिए सबसे एक एक करके दुआ कराते हैं। यह लोग मजमा और पब्लिक के लिए जान का अजाब बन जाते हैं। इनमें से किसी को मौका न मिले तो वह नाराज हो जाता है, और यह लोग आते ही इसीलिए हैं कि उन्हें दुआ मांगने के लिए मजमा मिल जाए, और उनमें ज्यादातर वह लोग हैं कि उन्हें अकेले में दुआ मांगने की तौफीक शायद ही कभी मिलती हो। सही बात यह है कि पब्लिक के सामने महफिलों मजलिसों में दुआ मांगने या तकरीरें करने या शेर व कलाम पढ़ने का हक उसी को है जो कभी अकेले तन्हाई में भी जिक्र व दुआ करते हों और तन्हाई में भी उन्हें यह काम अच्छे लगते हो। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आम तौर से लोग इफरात व तफरीत का शिकार हैं, यानी हद से आगे बढ़े हुए हैं। एक तरफ तो वह गिरोह और फिरके हैं जिनके उलमा व अवाम ने जहाँ कोई जिक्र खुदा व रसूल या कार खैर देखा उसको नाजायज व बिदअत कह डाला। दूसरी तरफ वो अवाम हैं जिन्होंने सिर्फ मुस्तहब या जायज कामों को फर्ज व वाजिब की तरह बना डाला, गैर जरूरी या कम जरूरी को शरन जरूरी समझ लिया। इसकी काफी तफसील मैंने अपनी तसनीफ दरमियानी उम्मत और आओ दीन पर चलो में लिख दी है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को इस बात की फिक्र बहुत रहती थी कि इस्लाम में कोई काम अपनी शरई हैसियत से न घटे और न बढ़े। एक मर्तबा उनसे सवाल किया गया, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि एक शख्स वजीफा पढ़ता है और नमाज नहीं पढ़ता, ये जायज है या नाजायज? जवाब में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो वजीफा पढ़े और नमाज न पढ़े फासिक व फाजिर मुर्तकिब कबाइर यानी बड़ा गुनाहगार है, उसका वजीफा उसके मुंह पर मारा जाएगा। ऐसो ही को हदीस पाक में फरमाया गया, कुछ कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है। फतावा रज़विया जिल्द 6 सफ़ा 223। हमारे इन सब बयानात को पढ़कर आपने अंदाजा लगाया होगा कि इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला से दुआ मांगना कितना महबूब व पसंदीदा था। फिर अहले हदीस मौलवी एहसान इलाही ज़हीर की यह बकवास कि उन्होंने जिंदगी भर कभी खुदा से दुआ न मांगी, सरासर गलत, झूठ और बहतान तराशी है। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और खताएं हुई उसे माफ़ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन।